نوجوانوں کے ساتھ میری دوستی تھی، لیکن میری زندگی اور ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں تھا، کوئی فرق نہیں تھا۔ میں شراب پیتا تھا، وہ بھی شرابیں پیتے تھے۔ میں اگر بدکاری کرتا تھا، وہ بھی بدکاری کرتے تھے۔ میں اذان سنتا تھا، مسجد میں نہیں جاتا تھا۔ وہ اذان سنتے تھے، مسجد میں نہیں جاتے تھے۔ وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے، میں بھی نہیں پڑھتا تھا۔ جیسا میں تھا ویسے وہ تھے۔ مجھے ان کے درمیان اور اپنے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا۔ آج کا مسلمان تو ایسا ہے، کوئی فرق ہی نہیں، کوئی فرق نہیں۔ ارے ایمان کا تو ایک رنگ ہوتا ہے، رنگ ہوتا ہے جو ایمان کا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ ایمان کا رنگ یہ جیکٹ نہیں ہے، اور ایمان کا رنگ یہ قمیص نہیں ہے، اور ایمان کا رنگ یہ ٹوپی نہیں ہے۔ ایمان کا رنگ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دکھائی دیتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کا رنگ اختیار کر لو، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کوئی نہیں ہے۔ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لڑتے ہیں، پگڑی سبز رنگ کی ہونی چاہیے، کالے رنگ کی ہونی چاہیے، کتھئی رنگ کی ہونی چاہیے، اور سفید رنگ کی ہونی چاہیے۔ گویا کہ فلاں رنگ کی پگڑی ہوگی تو یہ بڑا عاشق ہوگا، ہاں فلاں رنگ کی پگڑی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رجسٹرڈ شدہ عاشق ہے، تسلیم شدہ عاشق۔ اور اگر وہ پگڑی نہیں ہے تو پھر یہ اس کے عشق میں کمزوری ہے۔ ارے نہیں، ان رنگوں سے کسی کا عاشق ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ کردار اور اخلاق اور معاملات سے کسی کا عاشق رسول ہونا ثابت ہوتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ویسے نہیں پتہ چلتا۔ تو محمد یوسف نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد دوست ملے سعید انور، ان سے ملاقات ہوئی ہماری دعوت پر، وہ ہمارے ہاں آئے بھی۔ جنید جمشید بھی آئے، ہمارے ہاں جو درس قرآن ہوتا ہے اس میں تشریف لائے۔ ان سے گفتگو ہوئی تو پتہ چلا کہ جس دن سے محمد یوسف نے اسلام قبول کیا ہے اس دن سے کوئی نماز اس نے قضا نہیں کی ہے۔ ہائے اللہ! بلکہ وہ بتانے لگے، اور یہ بات سنے ہوئے مجھے تقریباً ان سے 1.5 سال سے زیادہ وقت ہو گیا۔ وہ بتانے لگے کہ اب 6 مہینے ہو گئے کہ تہجد کی نماز بھی قضا نہیں کرتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائی، ارے میری مسلمان بہن، وہ تو 8 سال کا مسلمان ہے، اس کے گھر میں تو 9 سال پہلے 8 سال پہلے اسلام آیا ہے۔ ارے میرے گھر میں تو 100 سال سے اسلام ہے۔ ارے آپ کے گھر میں تو 200 سال سے اسلام ہے۔ آپ میں سے ایسے بھی ہوں گے جن کے باپ بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، پردادا بھی مسلمان، کئی نسلیں مسلمان۔ جس کے گھر میں 10 سال پہلے اسلام آیا، اس کی اسلامیت کا حال یہ ہے کہ فرض نماز تو کیا، تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ اور جس کے گھر میں 400 سال سے اسلام ہے، اس کا حال یہ ہے کہ آج تک اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ ہے مسلمان، ہے مسلمان، لیکن نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا۔ اور میں نے اس کے انٹرویو میں پڑھا، وہ کہہ رہا تھا میں خود بھی قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنی بیوی کو بھی قرآن پڑھا رہا ہوں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر! وہ تو چند سال پہلے اسلام لایا، آپ تو جدی پشتی مسلمان ہیں۔ کہ آپ کا بھی جذبہ یہ ہے کہ میں قرآن کی تلاوت سے محروم نہ رہوں؟ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ میں صحیح تلفظ کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے والا بن جاؤں؟ میری بیوی کو قرآن نہیں آتا، وہ قرآن پڑھے، میرے بچوں کو قرآن نہیں آتا، وہ قرآن پڑھے۔ میری بہنوں سن لو، سب سے زیادہ گھر کو بنانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، قرآن کی آواز سنانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ میں تو اللہ جانتا ہے، جس دن سے یہاں آیا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، اللہ اکبر، تو حضرت مولانا فضل گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ